اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلچسپ حکایات کے معزز ناظرین کو محبت بھرا السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سبھی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت مالک بن دینار کے ساتھ بصرہ میں چل پھر رہا تھا۔ ایک عالی شان محل سے گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی۔ وہاں ایک نوجوان بیٹھا معماروں کو ہدایات دے رہا تھا، یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ حضرت نے فرمایا، کیا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے؟ اس کو تعمیر میں ایسا انہماک ہے کہ اسے کسی چیز کی خبر ہی نہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اسے اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر یہ شخص جنت کے نوجوانوں میں سے بن جائے۔ جعفر نے کہا، چلو اس نوجوان کے پاس چلیں۔ ہم دونوں نوجوان کے پاس پہنچے، اس کو سلام کیا تو اس نے پہچان لیا۔ کہنے لگا، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ حضرت نے فرمایا، تم نے اس مکان پر کس قدر روپیہ خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا، 1,00,000 درہم۔ حضرت نے فرمایا، تم اگر 1,00,000 روپیہ مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک ایسے مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا اور گارا مشک کا ہوگا، جس کی خوشبوئیں مہکتی ہوں گی، کبھی پرانا نہ ہوگا اور نہ ہی کبھی ٹوٹے گا۔ اسے معمار نہیں بنائیں گی بلکہ حق تعالیٰ کے امر ان سے تیار ہو جائے گا۔ نوجوان نے کہا، آج رات مجھے سوچنے کی مہلت دیں، آپ کل صبح تشریف لائیں تو میں اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک واپس چلے آئے اور رات بھر نوجوان کی فکر اور سوچ میں رہے۔ سحری کے وقت بارگاہ عزتی میں بہت عاجزی سے دعا کی۔ صبح ہوئی تو ہم اس کے مکان پر پہنچے۔ وہ باہر بیٹھا ہوا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کہنے لگا، آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا؟ فرمایا، ضرور۔ اس نے 1,00,000 درہم حضرت کی خدمت میں پیش کر دیے، قلم و دوات لا کر سامنے رکھ دی۔ حضرت مالک نے ایک پرچہ پر لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اقرار نامہ ہے، مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے محل کے بدلے حق تعالیٰ کے یہاں ایسا محل جنت میں دلوائے۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کیا اور چلے آئے۔ جعفر کہتے ہیں، شام تک حضرت کے پاس 1 درہم بھی نہ بچا، سب کچھ خیرات کر دیا۔ اس واقعہ کے 40 دن بعد جب حضرت فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کی محراب میں ایک پرچہ دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمہ کی برات ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے ذمہ لیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ حضرت مالک اس پرچہ کو پڑھ کر بہت متحیر ہوئے۔ نوجوان کے مکان پر گئے تو فاتحہ خوانی کے لیے لوگ جمع تھے، رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ نوجوان 1 دن قبل فوت ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا، غسل میت کس نے دیا؟ اسے نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا، نوجوان نے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا کہ نہلانے کے بعد میرے کفن میں رکھ دینا۔ میں نے اسے نہلایا، کفنایا اور پرچہ اس کے بدن اور کفن کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت مالک نے وہ پرچہ نکال کر دکھایا، کہنے لگا،
قسم ہے اس ذات کی جس نے اسے موت دی ہے، میں نے یہی پرچہ خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک نوجوان اٹھا اور کہا، مالک آپ مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیں اور مجھے بھی ایسا پرچہ لکھ دیں۔ فرمایا، وہ وقت گزر چکا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کا ذکر کرتے تو رونے لگتے اور ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ حکایت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔